بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہشتم کا لیکچر نمبر ہے 23 اور سبق ہے پاکستان کے موسم۔ تو آج اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہمیں کرنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس سبق پاکستان کے موسم ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جو پہلے یہاں پہ کیا کرتے ہیں الفاظ معنی، وہ آپ کے سبق شروع کرنے سے پہلے ہیں، جو اس نے پہلے سے ہی آپ کو علیحدہ کر کے دے دیے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں سب سے پہلے کر لینا ہے۔ تو ہمیں ان کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ وہاں پہ دیکھیے گا آپ اپنی کتاب پر، جو اس نے پہلے سے بنا دیے ہوئے ہیں، ان میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مخلوقات۔ مخلوق کی جمع مراد دنیا یا دنیا میں ہر ایک چیز، زمین آسمان کی مشرق مغرب شمال جنوب، اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ مخلوقات میں ہے، یعنی کہ ان کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شعور، دانائی، عقل، افزائش، اضافہ، ترقی، حدت، گرمی، تپش، افادیت، فائدہ، متنوع، مختلف، اقسام، انقطاع، کاٹنا، ختم کرنا، جھلس، جل گئے، آلوچا، آلو بخارا، یہ ایک پھل ہے، حبس، گھٹن، اودے، اودے مراد بینگنی رنگ کے، سبزی بھی ہے نا بینگن، اس کی جلد کا جو رنگ ہے حقیقت میں وہ رنگ اودے اودے رنگ میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ ایک شعر استعمال کیا گیا آپ کے سبق میں، اور اسی شعر کے ایک مصرے سے یہ لفظ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اودے اودے نیلے نیلے پیرہن۔ تو یہ شعر جو ہے یہ اقبال کا تھا اور اس میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا، اور اس کو ہم نے یہاں پہ معنی کی شکل میں کر لیا۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر آ جائے گا 72 مراد 72 صفحہ نمبر۔ صفحہ نمبر جب 72 پہ آپ آ جائیں گے، وہاں پہ پہلا لفظ ہوگا بے شمار، ان گنت، جو گنے نہ جا سکیں، شمار نہ کیے جا سکیں۔ احسانات، مہربانیاں، احسان مہربانی، یعنی یہ جمع ہے احسان کی، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ یہ احسانات ہے، اس کا مطلب ہوگا مہربانیاں۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو الفاظ معنی ہے صفحہ نمبر 72 کے، وہ یہ 5 ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خالق، پیدا کرنے والا، نوازا، عطا کیا، ارد گرد، آس پاس، اراضی، زمینی، رسیلا، رس بھرا یا بہت میٹھا ہونا۔ جی اب ہمارے پاس صفحہ نمبر آ گیا ہے 73 یعنی 73۔ اس صفحہ پہ جو الفاظ معنی ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا لفظ بنتا ہے وہ ہے عادی، عادت ہو جانا یا کسی چیز کی لت لگ جانا۔ اس کے بعد تنوع، مختلف، باشندوں، باشندہ کی جمع مراد کسی بھی علاقے کا رہنے والا رہائشی یا کسی بھی ملک کا رہنے والا شخص جو ہے وہ اس ملک کا باشندہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ باشندوں ہیں تو وہ سارے لوگ ہوں گے جو کسی ملک یا علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ٹھٹرنا، کانپنا، یعنی جب سردی لگتی ہے تو انسان ٹھٹرنے لگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کانپنا۔ ضرب المثل، کہاوت۔ ضرب المثل جو ہے یہ کہاوتیں ہوتی ہیں، مراد جیسے آ بھیل مجھے مار، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جی یہ ضرب الامثال ہیں جو آپ کے کسی نہ کسی زندگی کے کسی بھی لمحے سے منسلک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد گھر کی مرغی دال برابر، یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مراد ایسی چیز جس کی قدر نہ ہو، ایسی چیز جس کی قدر نہ ہو،
اسے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، اور یہاں پہ یہ بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آ جاتا ہے میسر، دستیاب ہونا، لطف، مزہ، سکون. صدائیں، صدا کی جمع پکارنا یا آواز. چولا، چولا کہتے ہیں کرتا. اس کے بعد آپ کے پاس صفحہ نمبر آ جاتا ہے 74. صفحہ نمبر آ گیا 74. 74 پہ 74 صفحہ نمبر پہ پہلا لفظ ہوگا بدتر. بد کہتے ہیں برے کو، تر یہ ایک صفت ہے جو سب سے بڑھاتی ہے، جسے صفت کلی کہتے ہیں. مراد بد کہتے ہیں برے کو، تر سب سے برا. یعنی کہ ایک دیوار ہے اونچی، ایک ہے اونچی ترین، تو جب ترین لگا دیتے ہیں، جب تر لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے اوپر ہیں. ایک بد ہے وہ خالی برا ہے، لیکن ایک جب بدتر لگ جائے گا تو وہ جو 8-10 لوگ ہیں ان میں سب سے برا ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہے بدتر، بہت برا. دبک، دھمکی. اس کے دو معنی آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا. ایک تو ہے دھمکی. دبک سے مراد ہے اپنے آپ کو سمیٹ کے کسی دوسرے دشمن سے یا کسی بھی شخص سے چھپ جانا، دبک کے بیٹھ جانا. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے دبک جاتا ہے اور چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح سے چپکے سے بیٹھ جانا، اسے بھی دبک کہتے ہیں. اس کے بعد آمدن، آمدنی، تنخواہ، تواضع، خدمت، غذائیت، غذا سے بھرپور، یخنی، شوربہ، بیشتر، اکثر، زرخیز، سرسبز و شاداب، چوٹیاں، سب سے اوپر والا حصہ، یعنی پہاڑ کا، درخت کا یا کسی بھی چیز کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوگا، جو ٹاپ آف دی لسٹ جسے آپ کہتے ہیں، سب سے اوپر ہوگا، اسے کہیں گے چوٹی. جی. آرزو، جستجو، خواہش. سیاحت، سیر، سفر. معتدل، نہ گرم نہ سرد. جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. جی پیارے بچوں، ہمارے پاس جو صفحہ نمبر 74 تھا اس کا آخری یہ لفظ ہے جو یہاں موجود ہے، بالعموم، عام طور پر. اس کے بعد ہمارے پاس جو صفحہ نمبر 75 ہے اس کا ایک ہی لفظ بنتا ہے، اسے یہاں پڑھیں گے. صفحہ نمبر 75. جی یہاں پہ ایک ہی لفظ ہے رونق. رونق کا مطلب ہے چہل پہل. اب ہمارے پاس جو مشق ہے، مشق کا جو سوال ہے وہ ہے مختصر جوابات پہ، یعنی کہ سوالات موجود ہیں آپ کے پاس، ان کے آپ نے مختصر جوابات دینے ہیں. تو دیکھیے ہمارے پاس پہلا سوال کون سا ہے، آپ بھی اپنی مشق پہ دیکھیے گا. پہلا سوال ہے موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے؟ جواب: موسم گرما میں کلفیوں، فلودہ، شربت، رسیلے آم، میٹھے تربوز اور خربوزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے. دوسرا سوال: زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ آمدن سے مراد ہے تنخواہ یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، عمرہ میں آتے ہیں، وہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جی جواب ہے زیادہ آمدن والے لوگ سردیوں میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کھا کر لطف اٹھاتے ہیں. یعنی کہ یہ خوراک آپ کے معاشرے میں دو حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ طبقہ ہے جو بڑا غریب ہے یا متوسط ہے، جن کی پہنچ سے یہ چیز دور پڑی ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا ان کا وہاں تک. اور ایک طبقہ وہ ہے جو ہر پسند کی چیز تک ہاتھ لے جاتا ہے اور اسے حاصل کر لیتا ہے، یہ ان کے لیے ہے. جی تیسرا سوال ہے موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ جی آئیے اس سوال کا جواب پڑھتے ہیں. جی عزیز طلباء، دیکھیے ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے، اسے پڑھتے ہیں. موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے ہم مری، نتھیا گلی اور سکردو وغیرہ کا رخ کرتے ہیں. سوال نمبر 4: کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے؟
جواب ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے۔ 5واں سوال، موسم سرما کا زور بالعموم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا ہے 3 جس میں یہ لکھا ہے کہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ تو ہمارے پاس یہ الفاظ تھے اور ہم نے ان کے معنی لکھ دیے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ اپنی کتاب نکال کے اس کتاب کے اوپر ہی ان الفاظ کے معنی کو تحریر کر لیجئے تاکہ آپ کو علیحدہ سے وقت صرف نہ کرنا پڑے۔ خنکی، ٹھنڈک، باد صبح، صبح کی ہوا، زرخیز، سرسبز، شاداب، اودے اودے یعنی بینگنی رنگ کے یا بینگن کا جو رنگ ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا رنگ ہے، اور سیاحت مراد سیر یا سفر۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے اس سبق کی مشق پوری نہیں ہوئی اور ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے اگلے لیکچر میں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔